اعتکاف کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے اور 20 روز کا بھی، اور 10 روز کا اعتکاف تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاص وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں اعتکاف نہ فرما سکے تو پھر شوال میں 10 دن روزہ رکھ کر اعتکاف فرمایا، اور ایک سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال رمضان میں 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جب شب قدر کے بارے میں یہ متعین نہیں ہوا تھا کہ وہ عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے رمضان کا اعتکاف فرمانا ثابت ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 دن تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اعتکاف کی اہمیت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا کہ ہر رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت و اہمیت کے لیے یہ بات ہی کیا کم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی اور اسے کبھی بلکہ ترک نہیں فرمایا۔ اعتکاف کے فائدے۔ اعتکاف کے فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادات اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ نمبر 5، مسجد چونکہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے حالت اعتکاف میں معتکف خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ فضائل اعتکاف۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جس کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ نیز ایک حدیث میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکاف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان و خلوص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے، اس کو 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص
सरहद इस्लाम की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उसको गुनाहों से इस तरह पाक साफ कर देता है जैसे कि नवमौलूद बच्चा का हाल होता है, और इस अमल को अल्लाह ताला क़यामत तक बढ़ाता है और उसकी कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा लेता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंदी से एतिकाफ करना। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंदी से एतिकाफ करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात फरमाई। फिर अज़वाजे मोहतरात एतिकाफ करती रहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया करते थे, और नाफे जिन्होंने ये हदीस इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे मस्जिद में वो जगह भी दिखाई जहां आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ फरमाते थे। सुन्नत एतिकाफ कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ 21 रमज़ानुल मुबारक की रात से शुरू होता है, और जब ईद का चांद नज़र आ जाए तो ये एतिकाफ ख़त्म हो जाता है। एतिकाफ के लिए बैठने का तरीका क्या है? एतिकाफ के लिए बैठने का तरीका, एतिकाफ के लिए बैठने का तरीका ये है कि 20 रमज़ान को सूरज गुरूब होने से पहले पहले एतिकाफ की नीयत से मस्जिद आ जाए, ताकि जब सूरज गुरूब होने लगे तो ये एतिकाफ की हालत में हो, और जब ईद का चांद नज़र आ जाए तो ये एतिकाफ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मस्जिद से निकल सकता है। याद रखें कि जो शख्स 20 रमज़ान को सूरज गुरूब होने से पहले एतिकाफ के लिए नहीं बैठा बल्कि सूरज गुरूब हो जाने के बाद बैठा, तो उसका एतिकाफ सुन्नत नहीं कहलाएगा। अब अगर इसके बावजूद भी वो बैठना चाहे तो उसका एतिकाफ नफली शुमार होगा और उस पर नफली एतिकाफ ही के अहकाम जारी होंगे। एतिकाफ के लिए नियत के अहकाम बयान करें। एतिकाफ के लिए नियत के अहकाम। एतिकाफ के लिए नियत का होना ज़रूरी है कि दिल में नियत करे कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे का मसनून एतिकाफ करता हूँ। दिल में नियत काफ़ी है, अलबत्ता ज़बान से भी ये अल्फाज अदा करना दुरुस्त है लेकिन ज़रूरी नहीं। नंबर 2, सुन्नत एतिकाफ की ये नियत 20 रमज़ान का सूरज गुरूब होने से पहले पहले करनी ज़रूरी है। इसलिए जिस शख्स ने मस्जिद आने के बाद भी नियत नहीं की हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया, तो अब उसके बाद उसकी नियत का कोई एतबार नहीं। एतिकाफ के लिए सबसे अफजल जगह कौन सी है? एतिकाफ के लिए सबसे दुरुस्त और अफजल जगह। नंबर 1, एतिकाफ सही होने के लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद ही में हो। यही वजह है कि मस्जिद के अलावा किसी और जगह एतिकाफ करना दुरुस्त नहीं। नंबर 2, एतिकाफ के लिए सबसे अफजल जगह मस्जिद हराम है, फिर मस्जिद नबवी, फिर मस्जिद अक्सा, फिर इसके बाद किसी भी जामिया मस्जिद में एतिकाफ करना अफजल है। और जामिया मस्जिद में एतिकाफ के अफजल होने की वजह यह है कि जुमा की नमाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। वैसे तो एतिकाफ हर उस मस्जिद में भी जायज़ है जिसमें सिर्फ 5 वक्ता नमाज अदा की जाती हो और जुमा ना होता हो। अलबत्ता जिस मस्जिद में 5 वक्ता नमाज अदा नहीं की जाती वहाँ एतिकाफ जायज़ तो है लेकिन अफजल नहीं। अलबत्ता अगर किसी को जामिया मस्जिद और 5 वक्ता नमाज वाली मस्जिद मुयस्सर ना हो तो वो ऐसी मस्जिद ही में एतिकाफ को गनीमत जाने। एतिकाफ से मुताल्लिक चंद अहम बातें।
اعتکاف سے متعلق چند اہم باتیں۔ نمبر 1، معتکف مسجد میں دنیاوی باتیں کر سکتا ہے، البتہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے فضول گپ شپ سے اجتناب کرے۔ اسی طرح گپ شپ کی محفلیں لگانا بھی اعتکاف کی روح اور مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ نمبر 2، معتکف مناسب طریقے سے موبائل فون استعمال کر سکتا ہے، البتہ یہ چیزیں ضرورت کی حد تک رکھے۔ موبائل کا بے جا استعمال مسجد کے احترام اور اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ نمبر 3، معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ قیمتی بناتے ہوئے تلاوت، ذکر، نفلی عبادات اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرے، مستند دینی کتاب کا مطالعہ کرے، دین کی ضروری باتیں سیکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں یا سجدہ تلاوت ہوں تو ان کی ادائیگی کی فکر کرے۔ غرض اعتکاف کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے اعمال خوب سے خوب سر انجام دے تاکہ اعتکاف کا مقصد پورا ہو سکے۔ کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ اعتکاف جن صورتوں میں توڑا جا سکتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہو جائے کہ اس کے لیے اعتکاف برقرار رکھنا مشکل ہو جائے یا اس کو علاج کے لیے مسجد سے نکلنا پڑ جائے۔ نمبر 2، کسی شخص کے والدین یا بیوی بچے اس قدر بیمار ہو جائیں کہ ان کے لیے مسجد سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ نمبر 3، جنازہ تیار ہو اور کوئی دوسرا نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو۔ ان جیسی صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے، البتہ اس کی قضا لازم ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ اعتکاف کی قضا کا طریقہ۔ نمبر 1، سنت اعتکاف جب ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 2، قضا اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، اس لیے اگر رمضان ہی میں قضا کرنا ہے تو اس صورت میں تو روزہ ہوتا ہی ہے۔ اگر رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں اعتکاف کی قضا کرنی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، رمضان کا سنت اعتکاف جب بھی ٹوٹ جائے تو صرف ایک دن کی قضا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 4، اگر اعتکاف صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے کے درمیان کسی وقت ٹوٹا ہو تو اس صورت میں صرف دن کی قضا لازم ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت دخل ہونے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو یہ قضا اعتکاف پورا ہو جاتا ہے، اور اگر سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک کسی وقت ٹوٹا ہے تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، اور اگلے دن جب سورج غروب ہو جائے اس اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، وہ حضرات جن کا اعتکاف ٹوٹ جائے اور رمضان کے ایام ابھی باقی ہوں تو وہ گھر جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ گھر نہ جانا چاہیں بلکہ اعتکاف کی نیت سے مسجد ہی میں رہنا چاہیں تو ان کا یہ اعتکاف نفلی کہلائے گا۔ ان کے ذمہ سنت اعتکاف کی پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی، البتہ انہیں چاہیے کہ وہ اسی رمضان میں اس اعتکاف کی قضا کر لیں، لیکن اگر وہ فی الحال قضا نہ کرنا چاہے تو بعد میں قضا کر لے، جس کا طریقہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ خواتین کے بارے میں اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ خواتین کا اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کے سوا ہمیشہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا۔ خواتین کا اعتکاف گھروں میں ہوتا ہے، اعتکاف مرد کا ہو یا عورت کا، اس میں روزہ شرط ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र की फजीलत पाने के लिए रमज़ान के आखिरी अशरा का एतिकाफ फरमाया करते थे। हदीस में है कि जिसने आखिरी 10 दिन का एतिकाफ किया गोया उसने हज और उम्रे का सवाब पाया। एक और मौका पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर एक दिन का एतिकाफ किया अल्लाह उसके और दोज़ख के दरमियान 3 दीवारें खड़ी कर देगा जिसमें से हर एक की चौड़ाई जमीन से अर्श तक के फासले के बराबर होगी। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एतिकाफ का असल मकसद दिलो दिमाग की तमाम सोचों को हर शय से हटाकर सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर मरकूज रखना है ताकि बंदे का उसके खालिक से रूहानी ताल्लुक़ कायम हो जाए और सारी मोहब्बत और तमाम ख्वाहिशात का मरकज़ सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़ात हो। ख़वातीन को चाहिए कि वो लैलतुल क़द्र और एतिकाफ़ के फयूज़ हासिल करने के लिए अपने घरों में एतिकाफ़ का ख़ुसूसी एहतमाम करें। इसके अलावा अगर ख़वातीन का कोई इदारा या मरकज़ हो और वो वहाँ मुकीम हों तो वहाँ भी किसी कमरा को मुख्तस करके एतिकाफ़ कर सकती हैं। एतिकाफ वाली माँ का औलाद पर क्या असर पड़ता है? माँ का असर औलाद पर। एतिकाफ करने वाली ख़वातीन अपने लिए तो बेपनाह अजर व सवाब समेटती ही हैं, इसके साथ साथ वो अपने ख़ानदान के लिए नमूना भी होती हैं। जब एक माँ एतिकाफ का एहतमाम करती है तो उसके ज़ेरे साया परवरिश पाने वाले बच्चे भी उस अमल को देखते हैं और माँ के तर्ज अमल से सीखते हैं कि रज़ाए इलाही के हसूल के लिए इस्लाम के बताए गए कौन से तरीके हैं। माँ को बच्चे की अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। माँ अपनी औलाद की इससे बेहतरीन तरबियत और क्या कर सकती है कि वो खुद अमली तौर पर इबादत में मशगूल होकर अपने बच्चे को इस्लामी तालीमात की तरफ रजूह करने की रुग़बत दिलाए। इसी तरह अगर औरत बहसीयत बेटी और बहन घर में एतिकाफ का एहतमाम करती है तो वो मुस्तकबिल में जब माँ बनेगी तो अपनी औलाद को भी एतिकाफ का एहतमाम करने की तरगीब देगी। ख़वातीन को चाहिए कि वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा को रात देर तक बाज़ारों के चक्कर लगाकर ईद के लिए मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात और लवाज़मात इकट्ठा करने की बजाय इस आखिरी अशरा में एतिकाफ का ख़ुसूसी एहतमाम करें और ख़ानदान के दूसरे अफराद को भी इसकी तरगीब देकर बेपनाह अजर व सवाब की हकदार बन जाएं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। औरतों के एतिकाफ के चंद आदाब कौन कौन से हैं? औरतों के एतिकाफ के चंद आदाब। औरतों को मस्जिद की बजाय घर में एतिकाफ करना चाहिए। नंबर 2, घर में जो जगह नमाज वगैरह के लिए मुअय्यन हो उसी में एतिकाफ करना चाहिए। नंबर 3, औरतों के लिए मस्जिद में एतिकाफ करना मकरूह तहरीमी है। नंबर 4, औरतों को एतिकाफ के लिए शोहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। नंबर 5, शोहर को भी बीवी को एतिकाफ से रोकना दुरुस्त नहीं। नंबर 6, औरतों को भी अपने एतिकाफ की जगह से सिर्फ पेशाब पाखाना के लिए जाने की इजाज़त है, उसके अलावा और दूसरे कामों की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 7, एतिकाफ के दौरान हम बिस्तरी करने से एतिकाफ फासिद हो जाता है। नंबर 8, हैज़ आने से एतिकाफ ख़त्म हो जाता है। नंबर 9, इस्तिहाज़ा से एतिकाफ पर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 10, हैज़ आने के बाद सिर्फ एक दिन की क़ज़ा करनी चाहिए। एतिकाफ के अरकान व शराइत क्या हैं? एतिकाफ के अरकान व शराइत। एतिकाफ एक अहम इबादत है। इसके 4 अरकान हैं।
اعتکاف کی نیت اور ارادہ ہونا، مسلمان اور عاقل ہونا، مرد کے لیے جنابت اور عورت کے لیے حیض اور نفاس سے خالی اور پاک ہونا، معتکف کا مسجد میں ہونا۔ اعتکاف کی شرطیں کون سی ہیں؟ اعتکاف کی شرائط: جب مسجد میں اعتکاف کیا جائے اس میں 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہے۔ اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، لہذا بے قصد و ارادہ ٹھہر جانے کو اعتکاف نہیں کہتے۔ حیض اور نفاس، ماہواری اور زچگی کے خون سے خالی اور پاک ہونا اور جنابت یعنی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بالغ ہونا یا مرد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں۔ نابالغ مگر سمجھدار مرد اور عورت کے اعتکاف بھی درست ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل چپ بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ وہاں بری باتیں زبان سے نہ نکالے، غیبت نہ کرے، بلکہ قرآن شریف کی تلاوت یا کسی دینی علم کو پڑھنے پڑھانے یا کسی اور عبادت میں اپنے اوقات صرف کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چپ بیٹھنا کوئی عبادت نہیں۔ اعتکاف میں کوئی خاص عبادت شرط نہیں، پھر بھی اچھی اور عمدہ باتیں کرنی چاہیے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اعتکاف کا مقصد: اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب کی طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مل جائے اور ساری مشغلوں کے بدلہ میں اسی پاک ذات کی طرف مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف ہٹ کر معتکف کے خیالات و تفکرات کی جگہ اس کا پاک ذکر اور اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے، تاکہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے گا۔ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا کوئی نہ تو مونس ہوگا اور نہ کوئی دل بہلانے والا۔ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں شمار سے باہر ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا و مافیہ سے یکسو کر لینا ہے اور نفاس کو اپنے مولا کے سپرد کر دینا ہے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ اعتکاف کے فضائل بیان کریں۔ اعتکاف کے فضائل: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ کا اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرہ میں اپنا سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر مجھے کسی بتلانے والے فرشتہ نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخر عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی۔ اس مہینہ میں تمام مہینہ کا اعتکاف فرمایا اور جس سال وصال ہوا اس سال 20 روزہ کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ اخیر عشرہ ہی کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء و کرام کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں
जितनी नेकी करने वालों के लिए। एतिकाफ में चौके, आना जाना और इधर उधर के काम भी कुछ नहीं रहते, इसलिए इबादत और अल्लाह ताला की याद के अलावा और कोई मशगला भी नहीं रहेगा। लिहाजा शब कदर के कदरदानों के लिए एतिकाफ से बेहतर कोई सूरत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल तो सारे ही रमज़ान में इबादत का बहुत ज़्यादा एहतराम और कसरत फरमाते, लेकिन आखिर अशरा में कुछ हद ही नहीं रहती। रात को खुद भी जागते और घर के लोगों को भी जगाने का एहतमाम फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आखिर अशरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुंगी को मजबूत बांध लेते और रातों का अहयाब फरमाते और अपने घर के लोगों को भी जगाते। लुंगी मजबूत बांधने से कोशिश में एहतमाम की ज्यादती भी मुराद हो सकती है और बीवियों से बल्किया एहतजाज भी मुराद हो सकता है। एतिकाफ के दौरान जायज़ अमूर कौन कौन से हैं? एतिकाफ के दौरान जायज़ अमूर, नंबर 1 क़ज़ाए हाजत के लिए मस्जिद से निकलना। नंबर 2 गुस्ल फ़र्ज के लिए निकलना। नंबर 3 जिस मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने का एहतमाम ना हो उससे जामिया मस्जिद में सिर्फ उतनी देर के लिए जाना कि नमाज जुमा से पहले सिर्फ 4 सुन्नतें पढ़ सके। नंबर 4 आज़ान देने की मुकर्रर जगह जाकर आज़ान देना। नंबर 5 मस्जिद में खाना पीना। नंबर 6 कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदना। नंबर 7 सिर्फ निकाह करना। एतिकाफ के मकरूहात कौन कौन से हैं? एतिकाफ के मकरूहात, नंबर 1 खामोश रहने को इबादत ख्याल करते हुए खामोश रहना। नंबर 2 मस्जिद में कोई चीज़ लाकर खरीदो फरोख्त करना, यानी कारोबार करना या बिला ज़रूरत कोई चीज़ खरीदना या खरीदो फरोख्त वाली जगह पर बेकार घूमना फिरना। नंबर 3 फजूल और बेहुदा बातें करना, बहस व मुबाहिसा या लड़ाई झगड़ा करना। एतिकाफ को तोड़ने वाले अमूर कौन कौन से हैं? एतिकाफ को तोड़ने वाले अमूर, मस्जिद से थोड़े वक्त के लिए भी बिला उज़र बाहर निकलना, लवाज़मात जमा कर बैठना, मोतकिफ का मजनून या बेहोश हो जाना। हालत एतिकाफ में बीमार हो जाए तो क्या करना होगा? हालत एतिकाफ में अगर बीमार हो जाए तो हालत एतिकाफ में अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो अव्वलन उसकी कोशिश करना चाहिए कि मस्जिद ही में रहते हुए इलाज हो जाए। मसलन मस्जिद ही में किसी डॉक्टर को बुलाकर मुआयना कराए और इलाज कराए। अगर उससे अफाका ना हो या सूरत ना बन सके तो उसकी गुंजाइश है कि वो घर चला जाए या डॉक्टर के पास चला जाए, मगर इससे उसका एतिकाफ फासिद हो जाएगा। मगर चूंकि मजबूरी से ऐसा किया लिहाजा गुनाहगार ना होगा और उस पर बाद में कज़ा करना ज़रूरी होगी। रोज़े के बगैर एतिकाफ हो जाएगा या नहीं? रोज़े के बगैर एतिकाफ, अगर कोई शख्स मर्ज़ की वजह से रोज़ा ना रख सका मगर वो एतिकाफ करना चाहता है तो क्या बगैर रोज़े के एतिकाफ करना दुरुस्त होगा? इस सिलसिले में इलामा इब्न नजीम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एतिकाफ मसनून के लिए रोज़ा शर्त नहीं है, क्योंकि फुकाहे कराम ने तसरीह की है कि रोज़ा सिर्फ नडर के एतिकाफ में शर्त है। मगर इलामा शामी ने इससे इख्तलाफ किया है और फरमाया कि फुकाहा ने एतिकाफ की तीन किस्में करार दी हैं: वाजिब, नज़र का एतिकाफ, सुन्नत और नफल। और वाजिब के लिए रोज़े को शर्त करार दिया है और नफल के लिए रोज़े का शर्त ना होना बयान किया है, मगर सुन्नत एतिकाफ से कोई तारज़ नहीं फरमाया, क्योंकि आदतन ये अशरा
آخر کا اعتکاف روزے ہی کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا اعتکاف مسنون میں بھی روزہ شرط ہونا چاہیے۔ اس کا حصول یہ ہوا کہ جو شخص بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ اعتکاف مسنون نہیں کر سکتا، کیونکہ روزہ اس کے لیے بھی شرط ہے۔ البتہ ایسا شخص اعتکاف کرے تو وہ نفلی اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ کیا اعتکاف کے دوران موبائل فون کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اعتکاف میں موبائل فون کا استعمال۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والے موبائل فون پر لوگوں سے مسجد کے اندر گپ شپ لگاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ مسجد کے اندر موبائل فون پر گیمز کھیلتے ہیں۔ مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، البتہ سخت ضرورت ہو، کوئی چیز منگوانی ہو، گھر کے لیے کوئی چیز خریدنی ہو تو موبائل فون پر بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عالم دین مسجد میں بیٹھ کر موبائل فون پر مسائل بتاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، مگر دنیاوی باتیں کرنا گناہ ہے۔ نمبر 2، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص کسی سے بات کرنے کے لیے رکا یا موبائل فون پر بات کرنے لگا تو ایک لمحہ کے لیے رکنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، مسجد میں ہیں تو قرآن مجید سے تلاوت کریں، اپنے فون کے ذریعے تلاوت کرنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 4، بہتر ہے 10 دن کے لیے فون ہی بند کر دیں، اگر ضروری بات کرنی ہو تو بوقت ضرورت استعمال کریں پھر بند کر دیں۔ فون کا کثرت سے استعمال اعتکاف کی روح سے محروم کر دیتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے قبل کیا کریں؟ اعتکاف میں بیٹھنے سے قبل کیا کریں؟ اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس آخری عشرہ کے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائے۔ جب عید الفطر کے چاند دیکھنے کا شرعاً ثبوت ہو جائے تو اس کا اعتکاف پورا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ معتکف چاند رات کو مسجد ہی میں رہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں سے نکل جائے اور معتکف آداب اعتکاف کا لحاظ رکھے اور مندرجہ ذیل اعمال کو اپنا دستور العمل بنائے۔ سب سے پہلے گھر والوں کو اطلاع کر دیں تاکہ گھر کے ضروری کام ہو تو اس کو خود پورا کریں یا اس کام کو کسی اور کے سپرد کر دیں، اور اگر گھر کے کسی شخص کو ذمہ دار بنا دے اس بات کا کہ وہ سحر و افطار وقت مقررہ پر پہنچا دیں۔ اس کے بعد جس مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ ہو اس مسجد کے ذمہ داران کو مطلع کر دیں۔ 20 رمضان کے دن ظہر بعد ہی مکمل تیاری کر لیں اور عصر کی نماز کو آتے وقت مکمل سامان، بستر، تکیہ، لونگی، صابن، برش، ایک جوڑی کرتا اور اگر کوئی بیماری لاحق ہو تو دوائی اور دینی کتابیں بھی اپنے ساتھ لا لیں۔ معتکف کے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ معمولات معتکف۔ نمبر 1، بقدر استطاعت نفل نمازیں پڑھے، مثلا مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت۔ نمبر 2، عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اور عمل کی غرض سے معتمد و معتبر دینی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور اولیاء کرام کے حالات اور ملفوظات کا مطالعہ کرے۔ نمبر 3، طاق راتوں میں جب طبیعت میں بشاشت ہو ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور نوافل میں مشغول رہے۔ جب سونے کا تقاضا ہو جائے تو سنت طریقے سے باوضو ہو کر سو جائے۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھے، پھر اپنے رب کریم سے رو رو کر اپنے لیے اور جملہ مسلمین کے لیے دعا مانگے۔ نمبر 4، اس کے بعد سحری کھائے، پھر نماز فجر کی تیاری کرے، خاص طور پر صف اول اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے، دوران انتظار استغفار کرتا رہے۔ نمبر 5،
जब नमाज फजर पढ़े तो उसके बाद आयतुल कुर्सी 4 कुल पढ़े और पूरे जिस्म पर दम करे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह और दरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़े। नंबर 6, इशराक के नफल कम अज़ कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात अदा करे और चाशत की नमाज कम अज़ कम 2 रकात ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात अदा करे। नंबर 7, असर के वक्त नमाज की तैयारी करे, नमाज असर के बाद तिलावत करे, फिर मज़कूरा तस्बीहात पढ़े। नंबर 8, इसके बाद दुआ में मशगूल हो जाए और ये कबूलियत दुआ के लिए इंतहाई कीमती वक्त है। अपने अहबाब और दीगर मुतल्लिकीन की मग़फ़िरत के लिए कोशिश करे, रहमत इलाही से मायूस ना हो। नंबर 9, दरूद शरीफ कसरत से पढ़े। नंबर 10, मुत्तकिफ के लिए एतिकाफ के मकसद को हासिल करने के लिए फ़ुक़हा कराम ने जो इबादत लिखी हैं वो यही हैं: व इल्ज़ामिल तलावतिल वल हदीस वल इल्म तदरीसत व सीरतुल नबीउल अनबिया अलैहिम सलाम व अखबार सालिहीन व किताबुल अमूरुद्दीन। क्या औरत का मुत्तकिफ शोहर से मिलने के लिए मस्जिद जाना जायज़ है? औरत का मुत्तकिफ शोहर से मिलने के लिए मस्जिद जाना। अगर कोई शख्स मस्जिद में मुत्तकिफ हो और उसकी बीवी उससे कोई ज़रूरी काम पेश आ जाए तो वो मुकम्मल पर्दा के एहतमाम के साथ अपने मुत्तकिफ शोहर से मिलने के लिए मस्जिद आ सकती है। इसमें कोई कबाहत नहीं। हाँ, अलबत्ता इस मुलाकात को कोई दूसरा शख्स देख रहा हो तो शोहर को चाहिए कि उसी वक्त ये सफाई कर दे कि ये मेरी बीवी है, ताकि उस दूसरे शख्स को कोई बदगुमानी ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही साबित है। लेकिन मौजूदा दौर में मोबाइल का इस्तेमाल आम है, तो बेहतर ये है कि बीवी मोबाइल के ज़रिए शोहर से ज़रूरी गुफ्तगू कर ले। मुत्तकिफ का अजान देना जायज़ है या नहीं? मुत्तकिफ का अजान देना। अगर कोई मुअज्जिन एतिकाफ में बैठा हो और उसे अजान देने के लिए मस्जिद से बाहर जाना पड़े तो उसके लिए बाहर निकलना जायज़ है, मगर आज़ान के बाद ना ठहरे। नंबर 2, अगर कोई शख्स बाकायदा मुअज्जिन तो नहीं है लेकिन किसी वक्त की आज़ान देना चाहता है तो उसके लिए भी आज़ान की गर्ज से बाहर निकलना जायज़ है। क्या मुतकिफ को हर दिन एक हज का सवाब मिलता है? मुतकिफ को हर दिन एक हज का सवाब मिलता है। हज़रत सईद बिन अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं कि मुझे हज़रत हसन बसरी से ये रिवायत पहुंची है, मुतकिफ के लिए हर दिन एक हज के बराबर सवाब होता है। हज़रत उस्मान बिन अता अपने वालिद हज़रत अता बिन रबाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक जलीलुल कद्र ताबी हैं, उनसे नकल करते हुए फरमाते हैं, इन्ना मसलल मुतकिफ मसलुल मुजरिमिल अलका नफ्सहु बैन यदी और रहमान फ़काला वल्लाहि ला अब्राहु हत्ता तरहमनी। एतिकाफ करने वाले की मिसाल उस मुजरिम की तरह है जो अपने आप को रहमान रहम करने वाले के सामने डालकर ये कहता हो, अल्लाह की कसम मैं यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक कि आप मुझ पर रहम ना फरमा दें। मगरिब से इशा तक के एतिकाफ पर जन्नत का महल का हसूल। मगरिब से इशा तक के एतिकाफ पर जन्नत का महल। इलामा शेरानी ने कशफुल गमा में एक रवायत नकल की है जिसे हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइल रमज़ान में भी जिक्र की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जमा, जो शख्स किसी ऐसी मस्जिद में जहां जमात के साथ नमाज होती हो वहां मगरिब से लेकर इशा तक एतिकाफ करे और नमाज और कुरान की करीम की तिलावत के अलावा किसी से बातचीत ना करे तो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा लाजिम कर लिया है कि उसके लिए जन्नत में एक महल बना देंगे। क्या एतिकाफ गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है? एतिकाफ गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया। रमज़ान के रोज़े, तरावी और लैलतुल क़द्र की इबादत की तरह एतिकाफ की फजीलत में भी आता है कि उससे पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, जो ईमान की हालत में अजर व सवाब की नीयत के साथ एतिकाफ करे
اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کا قرآن مجید سے ثبوت ملتا ہے کیا؟ اعتکاف کا قرآن مجید سے ثبوت۔ ترجمہ: جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز اور جائے امن بنایا، اور بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی کہ میرا گھر پاک رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کا حدیث مبارکہ سے کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ اعتکاف کا حدیث مبارکہ سے ثبوت۔ اللہ پاک کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ مسلم حدیث نمبر 1172۔ اس کا ترجمہ ہے، لغت میں اس لفظ کا استعمال ٹھہرنے اور رکنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا استعمال نفس کو کسی چیز کا پابند کر لینے پر بھی ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی اللہ کی خوشنودی کے حصول کی خاطر نیز اس کی عبادت اور ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے مخصوص طریقے پر ایک خاص مدت کے لیے مسجد میں قیام کرنے اور ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے مخصوص مسائل کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے اعتکاف میں غسل کا حکم۔ معتکف پر اگر غسل جنابت واجب ہو گیا ہو تو معتکف کا مسجد سے نکل کر غسل کرنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، لیکن جمعہ کے غسل یا ٹھنڈک کے لیے غسل کی نیت سے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر صرف اس غرض سے نکلے گا تو اعتکاف مسنون فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب پیشاب کا تقاضا ہو تو پیشاب سے فارغ ہو کر غسل خانے میں 2-4 لوٹے بدن پر ڈال لے، جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے، اس سے بھی کم وقت میں بدن پر پانی ڈال کر آ جائے۔ الغرض غسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ طبعی ضرورت کے لیے جائیں تو بدن پر پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس دوران صابن وغیرہ کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں وضو سے زیادہ وقت صرف ہوگا۔ اعتکاف میں غسل کا حکم۔ دوسرا یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ مسنون اعتکاف میں معتکف کا ٹھنڈک حاصل کرنے یا صفائی ستھرائی کے لیے مسجد سے باہر نکل کر غسل کرنا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر گرمی کی وجہ سے غسل کی شدید ضرورت ہو تو مسجد میں بڑا برتن، بڑا ٹب وغیرہ رکھ کر اس میں بیٹھ کر کپڑوں سمیت اس طور پر غسل کر لینا چاہیے کہ استعمال کیا ہوا پانی مسجد میں بالکل نہ گرے، یا تولیہ بھگو کر نچوڑ کر بدن پر مل لے، اس سے بھی قدر ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں مسجد انتظامیہ عارضی غسل خانہ کا انتظام بھی کر سکتی ہے کہ اسے مسجد کے اندر رکھ دیا جائے اور پانی مسجد سے باہر گرے، لیکن شدید ضرورت کے بغیر اس کے استعمال کی عادت نہیں بنانی چاہیے، اور جہاں مسجد کے آداب اور تقدس کے پامال ہونے کا اندیشہ ہو وہاں پورٹیبل واش روم سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اعتکاف کی اقسام۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 مسنون اور نمبر 3 نفلی۔ واجب اعتکاف۔ نظر اور منت کا اعتکاف واجب ہے، خواہ نظر کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو۔ مسنون اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی القفایہ ہے۔ نفلی اعتکاف۔ اس کے لیے کسی خاص وقت کی تعین نہیں ہے، آدمی جس وقت بھی مسجد میں داخل ہو اور اعتکاف کی نیت کر لے تو جتنی دیر مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب حاصل ہوگا۔ اعتکاف میں غسل کا حکم۔ واضح ہے کہ ایسی مسجد جس کو باقاعدہ وقف نہیں کیا گیا ہو وہ مسجد شرعی کے حکم میں نہیں ہے بلکہ مصلی کے حکم میں ہے۔ مرد کے لیے اس میں اعتکاف مسنون ادا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے مستقل مسجد شرعی ہونا ضروری ہے۔ البتہ ایسی جگہ میں 5 وقت
5 وقتہ نماز، تراویح اور جمعے کی شرائط، مثلا یہ جگہ شہر یا مضافات شہر یا بڑی بستی میں ہو یا کم از کم 4 بالغ مرد جماعت میں ہوں اور عربی میں خطبہ دیا جائے خواہ قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر وغیرہ موجود ہونے کی صورت میں جمعے کا قیام درست ہے۔ دوران اعتکاف عورت کی بات چیت اور آواز کا حکم۔ واضح ہے کہ عورت کے اعتکاف کے لیے مختص کی گئی جگہ عورتوں کے حق میں ایسی ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد ہے، اور عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ نیز اعتکاف کے دوران زیادہ وقت ذکر و اذکار، تلاوت کلام مجید، عبادات اور اللہ کو راضی کرنے والے دیگر اعمال میں مشغول رہنا چاہیے۔ فضول بات چیت سے اجتناب کرنا چاہیے، تاہم معتکف ضرورت کی بات چیت، خیر اور بھلائی کی باتیں کر سکتا ہے۔ بصورت موصولہ معتکفہ ضرورت کی بات چیت، خیر اور بھلائی کی باتیں آواز بلند کیے بغیر کر سکتی ہے۔ نیز پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص اگر غیر محرم ہے تو آواز میں نرمی پیدا کیے بغیر صاف اور سیدھی بات کرے جس سے مخاطب کے دل میں کسی قسم کی طمع یا میلان پیدا نہ ہو، جائز ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزے کا حکم۔ نفلی اعتکاف کے لیے یہ لازم نہیں کہ پورے دن کا اعتکاف کیا جائے، بلکہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوں، لہٰذا نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ دوران اعتکاف بارش کا پانی ٹپکنے کی وجہ سے معتکفہ کا کمرہ منتقل کرنے کا حکم۔ عورت گھر کے جس حصہ میں اعتکاف کی نیت کرے بلا ضرورت شرعی یا بلا ضرورت طبعی اس سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں، اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا بس صورت مسولہ کمرے میں بارش کے پانی کے ٹپکنے کی وجہ سے عورت کا دوسرے کمرے میں منتقل ہو جانے سے مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ بعد میں 1 دن 1 رات کی قضا روزہ کے ساتھ کرنا لازم ہوگا۔ اعتکاف ٹوٹ جائے تو قضا لازم ہے۔ سنت اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں 1 دن 1 رات کی قضا لازم ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے مسنون اعتکاف شروع کیا اور شدت تکلیف کی وجہ سے گھر چلا گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسے چاہیے کہ 1 دن اور 1 رات اس اعتکاف کی قضا کر لے، اور قضا کا طریقہ یہ ہے کہ 1 دن رات روزے کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرے، خواہ رمضان میں کرے یا رمضان کے بعد، یعنی غروب آفتاب سے پہلے مسجد چلا جائے اور اگلے دن روزہ رکھے اور پھر غروب آفتاب کے بعد واپس آ جائے۔ عورت گھر میں نماز کی جگہ پر اعتکاف کر لے، البتہ عید الفطر کے دن اور ایام تشریق 10 تا 13 ذی الحج میں قضا نہ کرے، کیونکہ ان 5 ایام میں روزہ رکھنا شرعاً ممنوع ہے۔ یہ یاد رہے کہ اگر جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے اعتکاف توڑ دیا تو اس کی وجہ سے معتکف گناہگار ہوگا، اس پر توبہ استغفار کرنا لازم ہے، اور اگر کسی عذر مثلا کسی سخت بیماری یا تکلیف کی بنا پر اعتکاف توڑا تو قضا لازم ہے، البتہ گناہ نہیں ہوگا۔ کیا جس شخص کو ریح کا عارضہ لاحق ہو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ جس شخص کو ریح کے خارج ہونے کا عارضہ لاحق ہو اس کا اعتکاف میں بیٹھنا شرعاً جائز ہے، البتہ اس میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ مسجد میں ریح خارج کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مسجد میں خارج کرنے میں مذائقہ نہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ جب ضرورت ہو تو مسجد سے باہر چلا جائے، جیسا کہ پیشاب پاخانہ کے واسطے جاتا ہے، اس لیے ریح خارج کرنے کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا معتکف کے لیے جائز ہے۔ اور جب دونوں طرف گنجائش ہے تو حسب موقع دونوں قولوں پر عمل کی گنجائش ہے، یعنی جب مسجد میں ریح خارج کرنے سے لوگوں کا ایذاء کا احتمال ہو تو باہر چلا جائے، اور جب بار بار جانے سے وقت
हो तो बाहर ना जाना भी जायज़ है। इस तरह दोनों रवायतें जमा भी हो जाएंगी। क्या औरत इद्दत के दौरान रमज़ान का एतिकाफ कर सकती है? औरत के लिए इद्दत के दौरान अपने शौहर के घर में जहां वो इद्दत गुजार रही है एतिकाफ करना जायज़ है, लेकिन अपने शौहर के घर के अलावा में इद्दत के दौरान एतिकाफ करना जायज़ नहीं है। मसनून एतिकाफ की इब्तदा किस वक्त से है? सुन्नत एतिकाफ का वक्त रमज़ान अल मुबारक की 20वीं तारीख को सूरज गुरूब होते ही शुरू हो जाता है। इसलिए मोतकिफ को 20वें रोज़े का सूरज गुरूब होने से पहले नियत करके एतिकाफ की जगह में दाखिल होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स 20 रमज़ान को सूरज गुरूब होते ही एतिकाफ में ना बैठ सका बल्कि अगले दिन यानी 21वीं रमज़ान से एतिकाफ करता है तो ये मसनून एतिकाफ नहीं कहलाएगा बल्कि ये नफली एतिकाफ होगा। एतिकाफ के दौरान बीवी से फ़ोन पर बात करना। एतिकाफ के दौरान बीवी या दोस्त से फ़ोन पर ज़रूरी बात कर सकते हैं, नीज़ हाल अहवाल पूछ सकते हैं बशर्ते के वीडियो कॉल ना हो। ताहम किसी नामहरम खातून से गुफ्तगू की इजाज़त नहीं। नीज़ एतिकाफ के दौरान ज़्यादा वक्त ज़िक्र व अज़कार, तिलावत कलाम मजीद, इबादात और दीगर अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल में मशगूल रहना चाहिए। फजूल बातचीत से इज्तनाब करना चाहिए। एतिकाफ के दौरान माहवारी शुरू हो जाए तो एतिकाफ फासिद हो जाएगा, लिहाजा वो एतिकाफ तर्क कर दे। फिर अगर वो रमज़ान में ही पाक हो जाए तो एक दिन रात की कज़ा कर ले, और अगर रमज़ान में पाक ना हो तो रमज़ान के बाद एक दिन रात के एतिकाफ की कज़ा करना उस पर लाजिम होगा। यानी साल भर में उन 5 दिनों यानी यकम शवाल, 10, 11, 12 और 13 जुल्हज के अलावा जिनमें रोज़ा रखना शरन मना है, किसी भी दिन की मगरिब से लेकर दूसरे दिन की मगरिब तक एतिकाफ करे और दिन का रोज़ा रखना भी लाजिम होगा। क्या खातून अपने एतिकाफ की जगह तब्दील कर सकती है? एतिकाफ की गर्ज से एक मर्तबा घर में नमाज की जगह मुतय्यन करके वहाँ एतिकाफ का लेने के बाद शरई और तबई ज़रूरत के अलावा उस जगह से निकलना या उस जगह को तब्दील करने से एतिकाफ मसनून फासिद हो जाता है। शौहर के कमरे में होते हुए बीवी का एतिकाफ करना। औरत कमरे में एतिकाफ के लिए कोई जगह मुख्तस कर ले तो उसी कमरे में शौहर रहना चाहे तो वो भी रह सकता है। अलबत्ता शौहर के लिए बीवी से इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम करना जायज़ नहीं होगा। और औरत के लिए एतिकाफ के लिए मुख्तस की गई जगह औरतों के हक में ऐसी है जैसे मर्दों के लिए मस्जिद है। इसलिए एतिकाफ की हालत में तबई और शरई ज़रूरत के बगैर उसका वहाँ से बाहर निकलना दुरुस्त नहीं है। दौराने एतिकाफ मस्जिद में स्त्री और दीगर काम करने का हुक्म। ज़रूरत के वक्त मोतकिफ मस्जिद के अंदर ऐसे तमाम काम कर सकता है जिससे मस्जिद के आदाब की खिलाफ वर्जी लाजिम ना आती हो। कपड़े इस्त्री करवाने का अगर बाहर कोई इंतज़ाम हो जाए तो बेहतर, वरना अगर मस्जिद से बाहर इस्त्री करवाने की कोई सूरत ना हो और कपड़े बगैर इस्त्री पहनने में बुरे महसूस हों तो ज़रूरत के बिना पर इस्त्री करना जायज़ होगा। अलबत्ता इस सूरत में इस्तेमाल शुदा बिजली की मद में कुछ रकम मस्जिद के अखराजात में शामिल कर लेनी चाहिए। औरत का एतिकाफ की हालत में खाना पकाना और घर के काम काज करना। औरत के एतिकाफ के लिए मुख्तस की गई जगह औरतों के हक में ऐसी है जैसे मर्दों के लिए मस्जिद। औरत के लिए एतिकाफ की हालत में तबई और शरई ज़रूरत के बगैर वहाँ से बाहर निकलना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा औरत एतिकाफ की जगह से बाहर खाने पकाने या घर के काम काज के लिए नहीं निकल सकती, इससे एतिकाफ टूट जाएगा। अगर उसको बाहर से उसके अपने लिए कोई खाना लाकर देने वाला नहीं है
تو یہ باہر کھانا اٹھانے کے لیے جا سکتی ہے، کھانا اٹھا کر فوراً اندر آ جائے، باہر نہ رکے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ عورت اپنی اعتکاف گاہ کے اندر رہ کر گھر کے کام کاج مثلاً آٹا گوندنا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا وغیرہ سر انجام دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان کاموں کے لیے کوئی متبادل انتظام کر لے تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ یہ عبادت اپنی روح اور مقصد کے ساتھ ادا ہو جائے۔ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم۔ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف میں تعلیم دینے کا حکم۔ معتکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں تنخواہ لے کر تعلیم دینا، بچوں کو پڑھانا مکروہ ہے، اور بغیر اجرت کے اللہ کی رضا کے لیے تعلیم دینا جائز اور ثواب کا کام ہے۔ البتہ اگر معلم اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کا گزارا صرف تعلیم پر ہی ہوتا ہو تو اس کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، یا وہ مدرسہ کا تنخواہ دار ملازم ہے اور اسے وہاں سے چھٹی نہیں مل رہی، یا کوئی اور مجبوری ہے، ایسے شخص کے لیے اعتکاف کی حالت میں تنخواہ لے کر تعلیم دینے کی گنجائش ہے۔ اعتکاف میں بیٹھی بیوی سے شوہر کا ہم بستری کرنا۔ اعتکاف کے دوران بیوی سے صحبت جائز نہیں ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اجازت سے اعتکاف میں بیٹھے، اور اجازت دینے کے بعد شوہر کے لیے پھر اسے اعتکاف سے روکنا یا اعتکاف کے دوران ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر شوہر ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت اعتکاف کا عذر کر کے منع کر دے، تاہم اس کے باوجود اگر شوہر نے ہم بستری کر لی تو عورت کا مسنون اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ایک دن رات کے اعتکاف کی روزہ کے ساتھ قضا کرنا لازم ہوگی۔ عورت کا اعتکاف والی جگہ سے باہر گھر والوں کے ساتھ افطاری کرنا۔ عورت کے اعتکاف کے لیے مختص کی گئی جگہ عورتوں کے حق میں ایسی ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد ہے۔ عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا درست نہیں ہے، لہٰذا عورت اعتکاف کی جگہ سے باہر افطاری وغیرہ نہیں کر سکتی، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو مسنون اعتکاف کا حکم۔ بغیر مسنون اعتکاف صحیح نہیں ہوتا، البتہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اس لیے اگر آپ بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں تو آپ کا مسنون اعتکاف تو صحیح نہیں ہوگا، البتہ نفلی اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کر لیں، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ جائے حاجت کے پورا ہونے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے؟ جائے حاجت کے پورا ہونے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا۔ اعتکاف تو اللہ کی رضا کے حصول کی نیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اتباع میں کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی اس نیت سے اعتکاف میں بیٹھے کہ مسجد کے ماحول میں رہنے، کثرت سے نیک اعمال میں لگنے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور دعائیں زیادہ قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ میری جائز حاجات پوری فرمائیں گے، لہٰذا میں اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعا کروں گا تاکہ میری دعا قبول ہو جائے اور میرے کام بن جائیں، تو یہ درست ہے۔ یہ تھیں اعتکاف کے بارے میں کچھ بہت ہی اہم معلومات اور کچھ بہت اہم مسائل۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔